ہارمفل ہیں یا یہ شعور آپ کو بعد میں آیا؟ شیئر یور ایکسپیرینس. Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I just want to correct that before I was a student of KGS, I was a student of Youth Club, student of Ishaq Bhai, Muhammad Ali Bhai, Mughira Bhai. These were my ustad during this time. Yeah, Jazakallah khair for that. جی KGS کے اندر یہ تھا کہ ادھر ماحول ایک بہت ایکسلنس ڈریون ماحول ہوتا ہے. اس میں ایوری ون از جسٹ ایکسٹریملی ایمبیشیس. If there's one thing I take from that school, it was having ambition in life. Everyone is chasing something. It could be chasing school football team captain, chasing house captain, head boy, good universities. تو اس زمانے کے اندر اس ایکسلنس ڈریون ماحول کے اندر سوشل میڈیا اینڈ یہ اتنا انفلوئنشیل اور اتنا پاورفل ہوا نہیں تھا. I think that's 5 years ago. Recently, I would say ever since the Reels era started, that's when social media became extremely dangerous. It was always dangerous, but it just went on another level when Reels came in. And that's like 2.5, 3 years recent. So us time pe I would say that we were excited about sports. We would watch sports. We were excited about debates. So काफी healthy چیزیں تھیں. Unlike today, and I meet people from my school and I'm quite worried and concerned because now your reels are so addicting that they're slowly losing their passion, losing their drive, and that's quite concerning. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے روہیل کہ ایمبیشن ہونا زندگی میں بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ون آف دی چیلنجز یا آپ کہہ لیں ون آف دی ہارمز بگیسٹ ہارمز آف دس ایج جو انفارمیشن اوور لوڈ ہے. ریلز پہ ریلز چل رہی ہیں اور اس میں ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے برین فاگ، یعنی آپ کا برین جیم ہو جاتا ہے. تو جب ہمارے برین جیمڈ ہیں تو ہم نے کیا ایمبیشن رکھنی، ہم نے کیا گول رکھنا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہیونگ این ایمبیشن، بٹ یہ چیلنجڈ ہے. حنزلہ، ہاؤ امپورٹنٹ از اسپورٹس فار یو؟ میں نے دیکھا ماشاء اللہ آپ نے وہ جو ٹگ آف وار کا وہ جو تھا روپ، اس پہ آپ وہ کیا کر رہے تھے وہ آپ ایکسپلین کریں ماشاء اللہ. اسکپنگ. اور آپ جیتے تھے وہ اسکپنگ کمپٹیشن تھا ہی نہیں، لیکن وہ میں گن رہا تھا. اچھا ہم دیکھ رہے تھے، نوٹ کر رہے تھے، آپ نے سب سے زیادہ ماشاء اللہ. اچھا I didn't know that، لیکن یہ تو میں نے ٹرائی نہیں کیا. تو اسپورٹس آپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اور آپ کیا اسپورٹس کرتے ہیں؟ So being young تو social media considerably like around just say proper social media آیا تھا that was around COVID or a bit before COVID نا. Right. So before that I was basically hyperactive. ہر روز باہر نکلنا ہے، کھیلنا ہے. اگر فٹ بال ہو تو کرکٹ، بیڈمنٹن، whatever. I basically tried every sport. تو یہ ایونیوز کہاں ملتی تھی آپ کو؟ کلبس میں؟ So پچھلے گھر میں ہمارے بیڈمنٹن پورا کورٹ تھا، تو وہ we used to play in that. جہاں کے ساتھ لگ جاتا تھا رات کو، یا پھر فٹ بال آ کے ویسے ہی بھائی کو شوق تھا اس کے ساتھ لگا رہا. پھر آگے پیچھے ہارس رائڈنگ بھی کی اینڈ I tried a lot of sports and I think they're great, very important actually. کیونکہ ایک انسان کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ باہر جا کے اپنی انرجی لگائے کسی چیز پہ instead of just sitting at home and wasting your life basically. آپ کے ایموشنل فیکٹر کو ڈیفینیٹلی افیکٹ کرتا ہے اور فزیکل کو نہیں. تو باسکٹ بال کرتے ہیں آپ کیونکہ آپ کی ہائٹ ماشاء اللہ؟ باسکٹ بال میں نے کم کھیلی ہے. اچھا کم کھیلی ہے. باسکٹ بال کافی لیٹ آئی تھی میرے پاس اینڈ اتنا پھر شوق بھی نہیں پڑا. اوکے. تو کرنٹلی فٹ بال اینڈ کرکٹ؟ کرنٹلی آئی ایم ڈوئنگ جم. فٹ بال موسٹلی انسٹیٹیوشن اسکولس وغیرہ میں اگر ہو جائے تو اس میں لگا ہوتا ہوں، ورنہ تو گھر پہ اتنا نہیں ہوتی. واٹ اباؤٹ یو؟ شروع تو میرا کرکٹ سے ہی ہوا تھا کہ میں اپنے دوستوں کا ہمارا گروپ تھا، ہم ہر ہفتے سیٹرڈے یا سنڈے کو جاتے تھے کسی پارک یا کسی جگہ، کبھی کلب چلے گئے ہیں تو وہاں پہ ہم میچز کرتے تھے، آپس میں ٹیمز بنا کے میچز کرتے تھے. ایسا ہمارا ویکلی تھا. لیکن پھر جب میں اسکول میں تھوڑا سا میرا باسکٹ بال کی طرف گیا، میں نے ان کے ساتھ ہی کھیلی تھی. ہم دونوں کچھ خاص نہیں تھے لیکن ہم نے کوشش کی تھی، مزہ آتا تھا کھیلتے ہیں. اور آج کل میں آیا ہوں ٹیبل ٹینس کی طرف. میں اپنے بھائی کے ساتھ کھیلتا ہوں، فاسٹ پیسڈ، مزہ آتا ہے. میری اسکل انکریز میں نے دیکھا انکریز ہی ہوئی ہے.
فوکس امپروو ہاں ہوتا ہے اس سے. فوکس بالکل, بال کو ٹریجیکٹری سب کچھ سمجھ آتی ہے. اور آج کل میں نے آپ کو شو سے پہلے ہی بتایا تھا 60 kg بینچ پریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ گول ہے آپ کا ماشاء ابھی 50 پہ کوشش ہے, آگے جا رہا ہوں. اللہ. امیزنگ امیزنگ. روہیل, ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ٹو جیسے انہوں نے بات کی فوکس کی, ایسی اسپورٹس جو فوکس ڈیولپ کریں, وہ ٹیبل ٹینس کے علاوہ آپ کے نزدیک جو ہے وہ I think for focus and discipline, the best sport you can take is either golf or archery. Right. Now, golf people would argue sport نہیں ہے, بڈھوں کا ایک وہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو میں چلیں اس کے لیے اتنا صبر بھی بڑا آتا ہے. ہاں. اصلی میں نے جب گولف اسٹارٹ کی تھی نا, میں کووڈ میں کی تھی, اور میں اصلی میں جسٹ لائک یو آئی لو اسپورٹس, سارے اسپورٹس ٹرائی کیے ہیں اور ایکسٹینسولی کھیلے ہیں. اینڈ آف کورس جس میں سب سے زیادہ ایگزرٹ کرتے ہیں, ایڈرینلن پمپ ملتا ہے, وہی اچھے لگتے ہیں. آئی لوڈ والی بال, دیر واز اے نیو اسپورٹ اسپائک بال, لوڈ اٹ. سو گولف واز جسٹ سڈنلی quiet, everything just became silent. تو اس کے اندر آپ کو پھر it's just you in this massive ground. اس کے اندر you learn a lot of discipline and a lot of patience. And believe me Mohammad Ali bhai, golf is the hardest sport I've ever played. It seems very easy کہ آپ کو بس بال کو مارنا ہے, but اس کے اندر ایک perfect spot ہوتا ہے کلب پہ. So that takes a lot of patience, focus and just calming your mind. But more importantly, I think archery. Archery is a sunnah sport, and the whole concept of archery is you have to calm your nerves, take a deep breath, and you have to have complete focus on one goal, and then you have to go for it. And you keep doing it. They say it's not about how many times you get it right, it's how many times you don't miss. That's the attitude in archery. True. Excellent. Archery. Rahim, what about swimming? Do you like swimming? میں نے کافی دیر سوئمنگ کی ہے کووڈ کے اندر. اچھا رائٹ. سوئمنگ کے بھی ماشاءاللہ بینیفٹس, یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر باڈی پارٹ کی ایکسرسائز سوئمنگ میں ہو جاتی ہے, اور فیئرز آپ کے ختم ہوتے ہیں, بیکاز ظاہر ہے واٹر از ون آف دی فیئرز. جب آپ پڑھیں نا کہ لوگوں کے فوبیاز کیا ہوتے ہیں, تو واٹر ریلیٹڈ بھی کافی فوبیاز ہوتے ہیں. سو اٹس لائک فیسنگ یور فیئرز, بیکمنگ کریجیس وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی سننا جو ہے نا اسپورٹ ہے, سوئمنگ اور آرچری خصوصاً جو ہے سننا میں, اور ہارس رائڈنگ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. راہم, آپ کے خیال میں آپ کا مطلب جو آپ کی آبزرویشن ہے کہ آپ کا جو ایج گروپ ہے وہ کیوں اتنی ایڈکشن پائی جاتی ہیں ان میں, سوشل میڈیا کو لے کے, موبائل فونس کو لے کے, واٹ آر سم آف دا ریزن جو آپ کے مائنڈ میں ہیں؟ میرے مائنڈ میں جو ریزنس مجھے نظر آتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ایڈکشن ہے جس میں ہمارے آج کل کی یوتھ کے بوائز انوالو ہیں, میری ایج گروپ کے اسپیشلی, یہ یہودیوں کی ایک سازش ہے. اوکے, میری نظر میں بالکل صحیح. وہ تو دیکھیں بہت عرصے سے, آپ اس کو یہودی سازش کہہ لیں, یا اس کو آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں دیر ہیو آلویز بین ٹو گروپ آف پیپل, ایک جو اللہ والے ہیں, ایک جو ظاہر ہے شیطان والے. اب ہم یہ نہیں کہہ رہے سب کو شیطان والا کہہ رہے ہیں, دوسری سائڈ کو ایسی بات نہیں. The point I'm trying to explain is کہ there are certain people جو غلط سائڈ پہ دنیا کو لے جانا چاہتے ہیں. تو یس اٹس ٹرو, اگر اس پہ ہم غور کریں کہ واقعی یہ جو ٹیک کمپنیز ہیں دے آر ہائرنگ انجینئرز, اٹینشن انجینئرز, اور اس کے پیچھے کوئی تو ان کا مقصد ہے نا ڈیفینیٹلی, جیسے آپ نے کہا. اس کے علاوہ آپ کے مائنڈ میں جو ہے وہ کیا آتی ہے اس کی ریزن کہ وہ بن کیوں گئی؟ چلے ایک تو ہے کہ سازش, لیکن وہ ایڈکشن کیوں بن رہی ہے ہماری یوتھ کی؟ دیکھیے میں اسی پہ بات کروں گا کہ وہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنے جو یوتھ ہوتے ہیں بیسیکلی, وہ اپنے بچوں کو, اپنی یوتھ کو ہارس رائڈنگ, آرچری وغیرہ, سوئمنگ, ایسی اسپورٹس میں انوالو کرتے ہیں ایک بہت ارلی ایج گروپ سے. لیکن وہ ہماری یوتھ پہ, مسلم یوتھ پہ یہ سوشل میڈیا کی ایڈکشن کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایک جو مسلم ملت ہے وہ آگے ترقی نہ کرے, لیکن انسان کے کنٹرول میں ہونا چاہیے کہ وہ کیسے کر سکتا ہے. بالکل, کیونکہ ایک چیز آپ نوٹ کریں روہیل کہ پاکستان میں بہت سستا انٹرنیٹ. دس از سم تھنگ جو ایک تھاٹ پرووکنگ بات ہے. میں 3-4 کنٹریز پہ رہا ہوں, مجھے تو اتنا سستا پیکیج کہیں نہیں ملا. اور جو ٹک ٹاک پہ ہو رہا ہے, اللہ معاف کرے جس طرح, تو یس کبھی کبھی لگتا ہے کہ یار یہ پلانڈ ہے سب کچھ, اسپیشلی جو مسلم کنٹریز ہیں. تو یہ بڑا تھاٹ پرووکنگ پوائنٹ انہوں نے بتایا ہے.
آپ کے خیال میں حنزلہ آپ کا ایج گروپ کیوں اتنا زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے؟ پیئر پریشر ہے, فومو ہے, فیئر آف مسنگ آؤٹ, واٹ از دیٹ؟ سو یس آئی تھنک کہ ایک اسپورٹس مین شپ کا جو ایک میجر رول ہے نا, آئی ڈونٹ سی دیٹ ان مائی ایج گروپ. اوکے. وین یو گو ان اسپورٹس, اور آپ کو جیسے انہوں نے کہا کہ گولف میں بہت پیشنس, رائٹ. چلڈرن ڈونٹ ہیو پیشنس, دے ٹیک دا ایزی وے آؤٹ. ڈوپمین والا جو ہے وہ بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے. سو اٹ از دا ایزیئر وے آؤٹ. آرام سے یو کین ڈو اٹ اینی ٹائم. آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا. اٹ ڈزنٹ ٹیک اے لاٹ آف انرجی. گرمی, بارش وغیرہ یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈیل ود دیٹ. ایزیلی آپ اس سے بچو, گھر پہ بیٹھو, دوستوں کو بلاؤ, جی آن لائن آؤ, گیم کھیلتے ہیں, 3 گھنٹے کھیلا, آرام سے اٹھ کے چلے گئے. کوئی اسپورٹس کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. آلسو موسٹلی پاکستان میں اوبیسلی گرمی زیادہ ہوتی ہے. نو ون وانٹس ٹو ڈیل ود دیٹ. نہیں کیوں کھیلیں, اتنی گرمی ہے, یس ٹمارو اس طرح کر کے. پھر اسپورٹس مین شپ فیکٹر جو ہے اٹس ایبسنٹ. یعنی وہ ایبسنٹ ہو رہا ہے, اس وجہ سے لوگ ایڈکٹ ہو رہے ہیں ڈوپامین لائف اسٹائل, کیونکہ اٹس ایزیئر, اٹس ایکسیسیبل, اور اس میں ایک وہ پلیجر بھی ہے, سیدھی سی بات ہے. یس, دا رانگ پیتھ از دا ایزیئر ون. دیٹس بیسیکلی what social media does. Very interesting, mashallah. What do you think? These days children have a lot of free time in their hands. ان کے پاس بہت وقت ہے, مطلب کہ جو بھی چاہے کر سکتے ہیں. اس پہ مطلب کہ بچے سوچتے نہیں ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے, ہمارے لیے بہتر کیا ہے. جیسے آپ نے کہا ہے کوئی ایمبیشن, کوئی گول ہو تو ایزی ہو جاتا ہے. اسپورٹس ایک ایگزامپل ہے. آپ کوئی بھی کسی چیز میں گول رکھ سکتے ہیں, لیکن وہ کچھ سیٹ نہیں اپنے لیے کرتے, اور اپنے آپ کو بس قدرت کے ہاتھوں چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر وہ پوائنٹ آتا ہے, اتنا ایزیلی ایکسیسیبل ہے کہ ایک فون پہ ایک شاٹ دباؤ گے, اس کے بعد بس سوائپ ہی کیے جاؤ گے. مطلب کہ اس پہ اگر زیادہ سوچا جائے تو بچے انکاؤنٹر کر سکتے ہیں. Actually, I would like to further stretch this point کہ if you look at cocaine and heroin and other drugs, یہ سارے جو ایڈکٹس ہیں, ان کو پیسے دینے ہوتے ہیں, ان کو اتنی مشکل سے چھپ چھپا کے یہ چیزیں لینی ہوتی ہیں. then they can get the stuff they want. this thing ہماری گھروں میں ہے, ہمارے پاکٹس میں ہر وقت, ہم جب بھی چاہے نکال لیں, and it's convenient ہے اور بہت ایڈکٹیو ہے. روہیل ہی سیڈ کہ یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے, اور یہ بڑا تھاٹ پرووکنگ ہے واقعی. لیکن شیطان تو لگا ہوا ہے نا اپنے کام پہ, اور سب سے ایزی وے شیطان کے لیے گمراہ کرنے کا وہ یہ میڈیا, آپ کو پتہ ہے, بہت بڑا ویپن ہے. حنزلہ نے بات کی کہ اسپورٹس مین اسپرٹ نہیں رہا, وہ ایٹریبیوٹس نہیں رہے جو اسپورٹس کی طرف لے جائیں. شارٹ کٹس پسند ہیں, ڈوپامین لائف اسٹائل پسند ہے. اور سلمان نے بات کی کہ کنوینئنٹ بہت ہو گیا ہے, اور الگوریتھم بھی جو ہوتا ہے نا, وہ سیدھا مطلب کہ چائلڈ آج کل کے جو یوتھ ہے وہ جس میں انٹرسٹڈ ہے وہ اس پہ ہی ریکمینڈ کرتے ہیں. آپ یوٹیوب کے ریکمینڈیڈ سیکشن ہے, اور پھر بہت لائک الیورنگ اٹریکٹیو ہے کہ وہ سب دیکھنا شروع کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو ڈو یو ایگری کہ یہ ہے, یا اس آپ سمجھتے ہیں کچھ اور بھی ریزنز اس کی؟ No, I think they're the youth, they're the most honest and they cannot be wrong. ان کو تو یہی چیلنجز فیس ہو رہے ہیں. اصلی میں جو آپ نے بات کی نا شیطان کی, ہمیں کبھی کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ شیطان has more experience than all of us. He's been there from the start. He's seen the Industrial Revolution. He's seen the Renaissance. He's been through it all. So he's a very wise opponent. And we need to do our best to defend ourselves from him. And our deen gives us lots of solutions. لیکن جو آپ بات کر رہے تھے نا سوشل میڈیا کی, جو یہ بات کر رہے ہیں, اصلی میں جو I think you used a very interesting term, attention engineers. Is that what you said? Yes. So I was studying the algorithms جو ان کے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے, اور ایک بہت اسکیری ان کا الگوریدم بن گیا ہے. جب لیب کے اندر ریٹس کے ساتھ ایک ٹیسٹنگ کرتے ہیں نا, there's a term used as intermittent gratification. intermittent gratification یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر ایکٹ کے بعد ایک لیب ریٹ کو ایک ریوارڈ دیتے ہیں, کینڈی دیتے ہیں, ٹریٹ دیتے ہیں, اور پھر اس کو ایک تھوڑی دیر کے لیے واپس وہ ایکٹ کرواتے ہیں. تو when the rat is doing the act, it's not enjoying it, but subconsciously it knows that there's a candy at the end of it.
and they have taken that experiment and placed it on our algorithms. کیوں؟ ہمارے سوشل میڈیا پہ نوٹس کریں گے آپ کو ہر ویڈیو اچھی نہیں لگے گی, ٹھیک ہے, آپ کو لیٹس سے my algorithm will be 4 cricket videos and then the 5th Muhammad Ali Bhai podcast, you know. So the 5th one I like, right, and these 4 I'm not enjoying, but I'm watching them because subconsciously مجھے پتہ ہے کہ آنے والی ہے اور اس میں scroll کرتا جا رہا ہوں and then finally Muhammad Ali Bhai shows up. Then again I have to face some boring videos and then so اس میں کیا ہوتا ہے, because I'm not constantly getting my reward, میں جلدی بور نہیں ہوتا. اور وہی جو میرے 10 منٹ آف ہیپینس تھے, it's now extended to 1 hour on social media, 2 hours on social media. So it's a very engineered and scary design. Absolutely, absolutely. میں آپ کے سامنے کچھ نا ایسی چیزوں کے نام لیتا ہوں جو اس ایڈکشن کے کانسیکوینسز ہیں, ٹرمینالوجیز ہیں کچھ, لیٹ می نو آپ میں سے کس کو پتہ ہے. فینٹم وائبریشن سنڈروم, آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ فینٹم وائبریشن بیسیکلی ایک گھبراہٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا موبائل سائلنٹ پہ بھی پڑا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہو اور آپ پڑھ رہے ہو, آپ کو آواز آئے گی اس کی وائبریشن کی, اور آپ رک نہیں سکو گے. آپ ریئل میں وائبریٹ نہیں کر رہے لیکن آپ کو لگے گا کہ وائبریٹ کر رہا ہے, آپ بار بار چیک کرو گے, اور اگر وائبریٹ کرے بھی تو آپ مینٹلی فورس ہو جاؤ گے کہ اس کو چیک کرو. یہ آپ بیسیکلی اس میں چلے جاتے ہو کہ آپ کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اپنا. بالکل. آپ دیکھیں کہ شریعت نے کتنا, آپ مقاصد شریعہ کبھی پڑھیں نا, ہم اس میں اسکالرز بتاتے ہیں کہ شریعت ایک چیز کو ڈسکریج کب کرتی ہے اور کیوں کرتی ہے. اس میں ون آف دی مقصد پرپز اس کہ جو چیز مینٹلی آپ کو ہارم کرتی ہے, جیسے شراب مینٹل ہارم ہے, اس کا ایڈکشن کا مینٹل ہارم, آپ دیکھیں کہ یہ چیز لوگوں کو راتوں کو سونے نہیں دیتی. یعنی ہر وقت یہ جیب میں موبائل ہو نا, گاڑی چلا رہے ہیں, ایک دم ہاتھ جاتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ جی وائبریٹ کر رہا ہے میرا فون, رائٹ, یا آپ سونے لگے, کروٹ لی ہے, ایک دم وہ لگتا ہے جیسے نا وائبریشن ہوئی ہے آپ کو, اور پھر وہ آپ چیک کرتے ہیں اٹھ کے. تو دس از اے ڈس آرڈر ایکچولی. بلکہ اس وقت ڈیبیٹ چل رہی ہے امریکہ میں سینیٹرز کے درمیان کہ 2 ایڈکشنز, ایک یہ جو اسمارٹ فون ایڈکشن ہے, اس سے ریلیٹڈ ڈس آرڈرز, اور پارن ایڈکشن, ان کو DSM-5 میں انکلوڈ کیا ہے. DSM-5 از دی مینول آف سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز. تو وہ ہم پڑھتے ہیں, اب نارمل سائیکالوجی ایک کورس ہے, اس میں جو سائیکالوجسٹ ہے نا, جب بھی انہوں نے کوئی بیماری, ذہنی بیماری ڈائگنوز کرنی ہوتی ہے تو DSM سے مدد لیتے ہیں, جو مینول ہے بیسکلی ڈائگنوسٹک مینول ہے. تو اس پہ ڈبیٹ ہو رہی کہ اس کو بھی رکھا جائے, اس چیز کو. اوکے, نوموفوبیا سنا آپ نے, آپ نے روہیل؟ نوموفوبیا جو ہے, اٹ از آلسو ریکگنائزڈ, ویل ریکگنائزڈ ڈس آرڈر. نوموفوبیا ہے کہ آپ فون کے بغیر رہ نہیں سکتے, یعنی اٹ ہیز ٹو بی پارٹ آف یو. آپ نے لیٹنا ہے تو فون کو یہاں رکھنا ہے, ٹھیک ہے, یہاں سے نیچے نہ جائے. اوکے, آپ نے بیٹھنا ہے تو یہاں ہونا چاہیے, آپ نے ڈرائیو کرنا ہے تو ہاتھ میں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, ایک ہاتھ سے یوں دیکھ رہے ہیں, ایک ہاتھ سے گاڑی چل رہی. یہ جو ایکسٹریم obsession اینڈ دس لیڈس ٹو OCD. دیکھیں نا, آپ مجھے بتائیں OCD کتنا کامن ہو رہا ہے, obsessive compulsive disorder, آپ کے ایج گروپ میں, اللہ معاف کرے. وجہ, جب ایک بندہ واٹس ایپ میسج کرے, کوئی جف شیئر کرے, GIF کسی گروپ میں, اس کے بعد ویٹ کرے کہ وہ دیکھی جائے, انتظار کرے بلو ٹکس کب آئیں گے, اس کے بعد اسے کھول کے دیکھے کہ کس نے دیکھ لیا. اس میں ڈیٹیل آ رہی ہوتی ہے, ٹھیک. یعنی آپ دیکھیں وہ انٹینشن انجینئرز, انہیں سب پتہ ہے کہ یہ آئے گا, جیسے وہ آپ نے کہا نا ریٹ کو ٹریپ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آئے گا, تو وہ ایک چیز ریڈی ہے کہ اب یہ یہاں آئے گا, اب یہ بھی ریڈی ہونا چاہیے, یہ اسٹیٹسٹکس بھی آنے چاہیے اس کے سامنے. آپ مجھے بتائیں کہ جب ایک بندہ ڈیلی یہ کر رہا ہوگا, اسے OCD ہوگا, obsessive compulsive disorder ہی ہوگا نا, ہر چیز کو پھر ایسے لے گا. تو یہ نوموفوبیا بڑی خطرناک ایک چیز ہے کہ لٹرلی آپ واش روم بھی نہیں جا سکتے فون کے بغیر. اس قسم کا یہ ایک ہے کہ چلو لوگ کبھی لے جاتے ہیں, جیسے پہلے نیوز پیپر پڑھتے تھے واش روم میں, آپ فون کبھی کبھی لے جاتے ہیں, لیکن یہ کہ اس کو عادت بنا لینا. واش روم کوئی اچھی جگہ تو نہیں ہے نا, وہاں پہ کوئی اچھے تھاٹس تو نہیں آئیں گے, ہم تو دعا پڑھ کے وہاں پہ انٹر ہوتے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو یہ اس طرح ہماری لائف کا پارٹ بن گیا, جسم کا حصہ. ٹرسٹ می کہ میں ایک ٹین ایجر کی کاؤنسلنگ کر رہا تھا, 17-18 ایئر, اور اس نے موبائل جو ہے نا نہیں چھوڑا.
میں نے اسے کہا ادھر رکھ دو نہیں, اسے انگزائٹی ہوتی ہے. تو یہ جو انگزائٹی ہے نا, ایکسٹریم انگزائٹی, یہ نوموفوبیا. اور اس کا ٹیسٹ یہ ہے, اگر آپ نے چیک کرنا ہے آپ کو ہے کہ نہیں, اللہ معاف کرے, کہ آپ رات کو اپنا موبائل فون دوسرے کمرے میں چارجنگ پہ لگا کے سو جائیں, اور آپ دیکھیں آپ کو نیند کیسی آتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ کتنا ہے. تو یہ بھی بڑی ڈینجرس چیز ہے. اوکے, فومو, FOMO, آپ نے سنا ہے؟ سنا ہے, ایکسپیرینس کیا ہے, جیا ہے, سب کچھ. آپ کو FOMO, اس کا پہلا ورڈ بول دیتا ہوں, فیئر, OMO. فومو جو ہے بیسیکلی, فومو بھی ایک مینٹل ڈس آرڈر ہے. پہلے اس کو بتا دیں اس کی ایبریویشن سے میننگ کیا ہے. فیئر آف مسنگ آؤٹ. یہ کیا ہے؟ فیئر آف مسنگ آؤٹ یعنی کہ اگر فار ایگزامپل آپ کے کوئی بھی جاننے والے ہیں کہیں پہ بھی گیٹ ٹوگیدر کر رہے ہیں اور آپ انوائٹیڈ ہیں, تو آپ بار بار اس کے بارے میں بتائیں گے کہ میں انوائٹیڈ ہوں, میں یہاں ہوں نہیں. بیسیکلی ایک ڈر ہے کہ کیا میں ٹرینڈ فالو کر رہا ہوں یا نہیں, میں پیچھے نہ رہ جاؤں. اور اس کے چکر میں آپ یعنی اگر ایک جو سانگ ہے وہ ٹک ٹاک پہ ٹرینڈ کر رہا ہے اور آپ نہیں کرتے, تو آپ کو انگزائٹی شروع ہو جائے گی کہ اچھا میں ٹرینڈ فالو نہیں کر رہا, کیا میں معاشرے میں پیچھے رہ گیا ہوں. ویری نائس, ویری نائس. بالکل, بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا ہے. اس سے ریلیٹڈ ہے شائنی آبجیکٹ سنڈروم. ایز دا نیم سجیسٹ, یو گو آفٹر ایوری شائنی تھنگ, یعنی ٹرینڈز, ہیش ٹیگس, اور اگر آپ نہیں کرو گے اس کو تو آپ کو جو ہے نا وہ ایک آپ کہہ لیں obsessive compulsive disorder ہو جائے گا کہ میں کیوں نہیں کر رہا, اور انگزائٹی ہونے لگے گی. کھانا کھا رہے ہیں تو پکچر کیوں نہیں کھینچی, رائٹ, یا کہیں گئے تو چیک ان کیوں نہیں کیا. تو یہ بیسیکلی جو ہے نا دس از فیئر آف مسنگ آؤٹ. اوکے, اگلی تھوڑی اس سے بھی ڈیفیکلٹ ٹرم ہے, اسنیپ چیٹ ڈسمورفیا ڈس آرڈر. یہ سنا ہے آپ نے؟ اسنیپ چیٹ, اب دیکھیں یہ ریئل ڈس آرڈرز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, ریسرچ بیس. ہیو یو ہرڈ آف اٹ؟ اسنیپ چیٹ ڈسمورفیا ڈس آرڈر. اوکے, آئی ول ایکسپلین. اسنیپ چیٹ ڈسمورفیا ڈس آرڈر اسنیپ چیٹ یوزرز کے بارے میں ایک ٹرم ہے جو فلٹرز بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, رائٹ, اور وہ اپنی آنکھیں بڑی کر لیتے ہیں, اسپیشلی لڑکی. یہ زیادہ لڑکیوں میں اسنیپ چیٹ ڈسمورفیا ڈس آرڈر, کیونکہ لڑکیاں, آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم نے بیوٹی کے سٹینڈرڈز ڈیفائن کر دیے. بہت پریشر ہے ہماری فیمیل کو, بہت زیادہ. آنکھیں ایسی ہونی چاہیے, آئی بروز ایسی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, ایسے آپ کے جو ہے فیشیل فیچرز ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو ہوتا یہ ہے کہ اتنا زیادہ اس فیک ورلڈ میں رہ کے فلٹرز لگا کے دے گیٹ انفیریورٹی کمپلیکس اباؤٹ دیئر اون سیلف. جب ریئل میں وہ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھیں تو وہ نوٹ کرتی ہیں کہ ہماری تو آنکھیں ویسی نہیں ہیں, ناک ایسی نہیں ہے, یا فیشیل فیچرز ایسے نہیں ہیں. اور پھر جب وہ ریئل لائف میں جاتی ہیں تب وہ جو ان کے بوائے فرینڈز ہوتے ہیں وہ بھی انہیں پھر ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ ہم نے تو تصویر ایسی دیکھی تھی, ریئل میں تو ایسا ہے. تو یہ باقاعدہ ایک ڈس آرڈر ہے, اللہ معاف کرے, کہ انہیں پھر پرفیکشن کی عادت, جسے اوور پرفیکشن obsession کہتے ہیں, میک اپ کی عادت, بہت زیادہ اپنی آنکھیں بڑی کرنے کی عادت, ٹھیک ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں اسنیپ چیٹ ڈسمورفیا ڈس آرڈر. آپ کو پتہ ہے کہ بچیاں اینیروزیا نروسا, یہ ایک ڈس آرڈر ہے, ایٹنگ ڈس آرڈر ہے. بنج ایٹنگ, اینیروزیا نروسا, ڈفرینٹ ایٹنگ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. اس میں پرجنگ بھی ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ کھانا کھا کے الٹی کر دیتی ہیں اپنے منہ میں انگلی ڈال کے, تاکہ وہ ان کا فگر نہ خراب ہو. کھانا بھی کھا لیں لیکن یہ کہ ساتھ میں ان کا فگر بھی خراب نہ. اس لیول پہ یہ ڈس آرڈر جو ہے انسان کو لے جاتا ہے, اسنیپ چیٹ ڈسمورفیا ڈس آرڈر. اوکے, تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اوکے, سوشل میڈیا انگزائٹی ڈس آرڈر, یہ تو ایز دا نیم سجیسٹ, وٹ ڈو یو تھنک یہ کیا ہوگا؟ جیسے کہ آپ نے پیچھے انگزائٹیز کی بات کی, نوموفوبیا کی, تو اتنا زیادہ اس کے زیادہ لیول بڑھ گیا ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو موبائل ساتھ رکھتے ہیں, سلام پھیر کے فوراً دیکھتے ہیں, میسج دیکھتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کبھی کبھی یہ تو نہیں چیک کرے کہ اللہ نے نماز کی قبولیت کا میسج کر دیا. واہ, بالکل صحیح کہا, یہ تو سب کی عادت ہے, on سلام point. پھیرتے ہی. نہیں, سبحان اللہ, پوسٹ نماز جو ذکر ہوتا ہے اتنی بار ہوتا ہے کہ وہ واپس کرنے پڑتے ہیں, کیونکہ آپ فون پہ اسٹارٹ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ آپ بھول جاتے ہو کہ آپ کہاں تک پہنچے تھے. ڈسپوائنٹنگ. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. میں آپ کو ایک اس کی امپورٹنٹ جو ہے نا وہ اس کا آپ کو ریزن بتاتا ہوں اس ڈس آرڈر کی, سوشل کمپیریزن. اب آپ کو کچھ سمجھ آئی اس ڈس آرڈر کی کہ یہ انگزائٹی کس چیز کا آؤٹ کم ہے؟ ذرا سوشل کمپیریزن.
सोशल मीडिया पे कितना ज़्यादा होता है आपके एज ग्रुप में, थोड़ा सा अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन बताएं। सो डेफिनेटली जब आप एक अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जाते हो तो वो पूछते हैं कि आपने क्यों नहीं ऐसे किया हुआ, आपने क्यों पोस्ट नहीं करते, स्टोरीज वगैरह क्यों नहीं लगाते। सो यू फील लाइक कैचिंग अप विद देम, और आप एक कांस्टेंट जो होता है ना टैंट्रम लगा होता है कि ये भी करना है, फिर यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, ट्राई दिस, फॉलो द ट्रेंड्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज एल्गोरिथम भी ऑब्वियसली इसको सपोर्ट करेगा, देन यू गेट मोर फेम और लाइक्स, और वो फिर अगेन डोपामिन वगैरह। सो या बिल्कुल सही पहुंचे आप। इसमें मोहम्मद अली भाई and you boys, I just have some advice. This was a serious issue not just on social media but generally. मैं अपने स्कूल के टाइम की एक बात बताता हूँ। हमारे स्कूल के टाइम में एक बच्चा था जो हर किसी से पूछे ना, अगर तुम्हें एक बंदे की ज़िंदगी चाहिए होती है किसकी, तो उस बंदे का नाम देते। बहुत अमीर था, बहुत सक्सेसफुल था, बहुत फेम था। उसका इंस्टाग्राम अगर आप आज भी देखो तो इट्स फुल ऑफ ट्रैवलिंग पिक्चर्स, वो कहाँ नहीं गया हुआ, एडवेंचरस चीज़ें कर रहे हैं। व्हेन यू लुक एट इंस्टाग्राम आपको लगता है यार दिस गाय हैज़ हिज लाइफ सेट, एंड आई माई सेल्फ वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय। मेरा दिल चाहता है यार काश ऐसी ज़िंदगी मैं अपनी बनाऊँ। मैं इसी जस्तजू में उसका अच्छा दोस्त बन गया, और जब मैं उसका दोस्त बना मुझे एक चीज़ एहसास हुई, he was going through a severely challenging time, और उसकी वजह ये थी कि he was getting death threats from this unknown group, and this was happening for 4 years, and he couldn't sleep at night, and he had severe mental health issues. This was the reality of this boy. उस वक्त मैंने अल्लाह का इतना शुक्र किया कि अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी है। मैं समझता काश मैं उसकी ज़िंदगी चाहूँ, और अब मैं he is the last person I want to be. So this is the deception we find on social media and generally. So be thankful for what Allah has given you and just stop comparing yourselves to others. It will really help you mentally. Amazing, amazing. और मैं आपको बताऊं कि comparison is natural, human phenomena है। इसीलिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सही कंपैरिजन का क्राइटेरिया दे दिया। ये नहीं कहा कंपैरिजन करो ही ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। कंपैरिजन तो होता है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर करना ही है तो दुनियावी मामलात में अपने से नीचे और दीनी मामलात में अपने से ऊपर, राइट। हमारा उल्टा हिसाब, दुनिया में हम देखते हैं कि मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल कौन है, और बस उससे कंपैरिजन चल रहा है। और वो कंपैरिजन भी कोई इंटेलिजेंट कंपैरिजन नहीं है। एक तो होता है ना कि चलो इंटेलिजेंट कंपैरिजन है कि यार मैंने एक आइडियल बना लिया किसी स्पोर्ट्स में और उसको चलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई कैन डू दैट। एक होता है कि ऐसा अनरियलिस्टिक कंपैरिजन कि ना आप वो कर सकते हैं, ना आपके पास वो रिसोर्सेज हैं, और फिर आप अपने ऊपर भी प्रेशर डालो, वाना भी बनो, जो आप हैं वो आप ना शो करो, और ऐसी हरकतें करो जो आपको जेब नहीं देती हैं, राइट। अपनी ऑथेंटिसिटी, जेन्युइनिटी आप लूज़ करो, झूठ बोलो कि मैं भी ये करता हूँ जबकि रियल में आप नहीं करते। तो ये सारी कंपैरिजन्स डिप्रेशन का बाइस। एक स्टडी है वोजल, ये एक साइकोलॉजिस्ट है, इसकी टीम ने पूरी रिसर्च कंडक्ट की फेसबुक यूज़ एंड सेल्फ एस्टीम का को रिलेशन। इसको को रिलेशनल स्टडीज़ कहते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी में दो चीज़ों को आप रिलेट करके देखते हैं, राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आई होप यू अंडरस्टैंड। ही फाउंड आउट के heavy Facebook users, their self esteem is poor अपने बारे में, ठीक है, कि मैं क्या हूँ। और ऐसे Facebook users जो डाउनवर्ड कंपैरिजन करते हैं, जिनके दोस्त ऐसे जो डाउनवर्ड हैं उनसे सोशली, दे आर मोर हैप्पियर और उनकी सेल्फ एस्टीम भी अच्छी है। तो देखो ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब हम गलत कंपैरिजन्स करते हैं हम अपने आप को भी ट्रबल में डालते हैं, और अपने माँ बाप को भी। टू बी ऑनेस्ट आपने देखा है हंसला के किस तरह बच्चे प्रेशर डालते हैं अपने पेरेंट्स पे। मुझसे बहुत फुलिश मिस्टेक्स हुई व्हेन आई वाज अ टीन, हर एक से होती हैं, वी ऑल मेक मिस्टेक्स। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैंने अक्सर अपने पेरेंट्स को बड़ा ट्रबल में डाला, गलत चीज़ें डिमांड करके जो पता नहीं किस तरह उन्होंने दी होंगी, यानी क्या क्या सेक्रीफाइस करके उन्होंने जो है ना दी होंगी। तो आई थिंक कि यूथ शुड लर्न कि हमारी मिस्टेक से लर्न कर लें यूथ, इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट जो है इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इसका तो एज द नेम सजेस्ट, व्हाट डू यू थिंक सलमान, इंफॉर्मेशन ओवरलोड? चलें पहले मैं ऐड कर देता हूँ कि
when you get so much information at such a short time period, so obviously you're going to be like, اچھا مجھے اتنا پتہ ہی نہیں تھا, I know less. سیلف اسٹیم والی بات آ گئی, آپ کی سیلف اسٹیم کم ہوگی, یو ہیو لیس کانفیڈنس کہ لوگ کیا سمجھتے ہوں گے, لوگوں کو اتنا پتہ ہے, میں پیچھے رہ گیا ہوں. اگین کمپیریزن سائیکل از ریپیٹنگ, اینڈ دین انفارمیشن کے ساتھ آپ کو پرابلی ڈپریشن اینڈ اسٹریس اینڈ آل دیٹ, اٹس ڈیفینیٹلی ناٹ ورتھ یور ٹائم. اینڈ اٹس بیٹر کہ آپ کوئی ایکٹیویٹی کر لو, سم تھنگ انگیجنگ دیٹ ول ایکچولی benefit you rather than harm you. Absolutely. یہ جو آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ آپ لائک جب دیکھتے ہو کہ اتنی انفارمیشن ہے, اتنی چیزیں ہیں جو لوگوں کو پتہ ہے, مجھے نہیں پتہ, آپ لائک ایسے بگ اسٹیپس کرنے کی کوشش کرتے ہو جو آپ کے لائک کیپیسٹی میں ہی نہیں ہے. آپ لائک ایسے بس کرال کرنے سے پہلے آپ چلنا نہیں سیکھنا شروع کرنے کی کوشش کرتے ہو آپ, اور آپ لائک بہتر ہوتا ہے کہ بیبی اسٹیپ سے شروع کرو, لیکن جب یہ انفارمیشن اوور لوڈ ہوتا ہے آپ کوشش کرتے ہو اپنی طرف سے کہ میں کچھ جو میں نہیں بھی کر سکتا کرنے کی کوشش کروں. What are some of the harms of this information overload? اچھا علی بھائی, اس کے اندر یہ ہے کہ انفارمیشن اوور لوڈ از ناٹ نیسسریلی اونلی نالج اوور لوڈ, Right. اٹس کانٹینٹ بینگ بمبارڈیڈ ایٹ یو. تو اگر ہم اپنا ریوزٹ کریں, جب ہم ایملیسلی اسکرول کر رہے ہوتے ہیں, ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں دیکھے گا کہ پیپر بنانے کا طریقہ, پھر ہمیں دیکھے گا کہ وہ سوپ کٹ رہا ہے, پھر ہمیں دیکھے گا کہ ایک بال گھوم رہی ہے, پھر ہمیں دیکھے گا کہ مسٹر بیسٹ کوئی وہ ڈوڈ پرفیکٹ کوئی باسکٹ بال کر رہا ہے. It's so much information, and it's all love information. Vain, useless information. Honestly, do this practice. At the end of how you're scrolling, just ask yourself this question: what did I watch? What did I learn? What did I learn is you can't even answer that. صحیح. Question is what did I watch? And Sheikh, you won't be able to answer because ہمارے دماغ کو یاد ہی نہیں رہتا میں نے exactly کیا دیکھا, because there was such an information overload. تو آپ نے بیسکلی 40 منٹ, آدھا گھنٹہ, 20 منٹ ضائع کر دیا, آپ کو یاد تک نہیں کہ آپ نے 20 منٹ پہلے دیکھا کیا. So it's just wasted time. There was this research across 333 million people. اچھا. It was done in 2021, and they asked the average time spent on social media, which was 2 hours. Okay. اب ایک پاکستانی بوائے کا اور بھی زیادہ ہے, یہ 2 hours ایوریج تھا. شیخ اس کو آپ اگر اپنی زندگی سے ڈالیں نا, that's 5.2 years. اللہ. 5.2 years of not remembering what you did. If your average age is 60, تو اس میں سے 5.2 Yes. years جو ہیں بن گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں, ہارمس میرے سامنے لکھے ہوئے. نمبر 1, انفارمیشن اوور لوڈ لیڈس ٹو کوگنیٹیو اوور لوڈ. کوگنیٹیو اوور لوڈ کا مطلب برین فاگ ہی ہے. آپ کا برین جیم ہو جاتا ہے, آپ ہر وقت خیالوں میں گم ہوتے ہو, ڈے ڈریمنگ کر رہے ہوتے ہو, رائٹ, اور آپ سے بات کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے, آپ کو سمجھ کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے, وغیرہ وغیرہ. ڈیسیژن میکنگ بیکمز اے ریئل چیلنج, کیونکہ ظاہر ہے آپ کا پری فرنٹل کورٹیکس جو برین کا سامنے والا حصہ ہے, جو بالکل یہ سامنے ہے, دیٹ از ریسپانسبل فار انالیٹیکل ایبلٹی اور ڈیسیژن میکنگ. ریسرچ ہے کہ جب آپ کے ڈوپامین سینٹرز ڈائلیوٹ ہوتے ہیں, بمبارڈ ہو کے, تو لٹرلی آپ کے پری فرنٹل کورٹیکس کو تالا لگ جاتا ہے. اور اس کے تالا لگنے کا یہ مطلب ہے کہ یو وانٹ بی ایبل ٹو ریئلائز دی کانسیکوینسز آف سم. کیونکہ جو یہ سکت ہے نا, انسان کو اللہ نے ایک نیچرل ایبلٹی دی ہے کہ وہ کانسیکوینسز کو دیکھ لیتا ہے اور اس کے بعد اس سے دور ہو جاتا ہے, لیکن یہ چیز اس کو بلاک کر دیتی. دیٹس وائی آپ نے دیکھا نا کہ ٹین ایج میں وی اینڈ اپ کمیٹنگ مسٹیکس, جو بعد میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یار یہ تو بہت فولش حرکتیں تھیں. وجہ یہ کہ پری فرنٹل کورٹیکس یا تو بلاک ہے یا ڈیولپ ہی نہیں صحیح سے. یہ اس کا دیکھیں کتنا بڑا ہارم ہے. ول پاور ریزروائر گیٹس ڈپلیٹڈ. ول پاور ریزروائر جو نیسیسری ہے, سیلف کنٹرول جیسے انزلا آپ نے بات کی, آج کی یوتھ میں پیشنس, یہ چیزیں, سیلف کنٹرول, ول پاور, مطلب دیر واز این ایج, میں پڑھتا ہوں ہسٹری میں, جب 14 سال کا بچہ جو ہے وہ کہتا تھا کہ میں نے جو ہے نا وہ جہاد پہ جانا ہے. ابھی جو ہے وہ 14 سال کا بچہ اس پہ رو رہا ہے کہ میری جو ہے نا گرل فرینڈ مجھے چھوڑ گئی, یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, اور وہ اتنے سینسٹیو ہو چکے ہیں کہ تھوڑی سی کوئی پوسٹ دیکھ کے رونے لگ گئے, ٹھیک ہے, تھنگس لائک دیٹ. تو یہ کچھ تو ہوا ہے تھرو آؤٹ ہسٹری, ول پاور ڈپلیٹ ہوئی ہے اس وجہ سے.
پھر انفارمیشن اوور ڈوز میں ٹریگر انگزائٹی اینڈ اوور لوڈ آف انفارمیشن میکس اٹ ہارڈر ٹو فوکس. کیپنگ دیز ان مائنڈ, آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے آپ تینوں کے ساتھ Yes. برین فاگ ہوتا ہے؟ Yeah. کب ہوتا ہے؟ جب زیادہ آپ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں؟ Yes, definitely. It's the short form content that affects your mind. کہ آپ بار بار ایک اور چیز دیکھ رہے ہوتے, پھر ادھر کنفیوز ہو جاتا ہے بندہ. اینڈ دین یو لائک, آپ کا دماغ تھک جاتا ہے نا, برین ہیز بین اوور لوڈیڈ, اوور ہیٹ ہو جاتا ہے. اینڈ یو لائک اب میں کیا کروں؟ دین پھر یوزلی وٹ آئی ڈو از گو فار اے نائس واک اور سم تھنگ, کول ڈاؤن, ایٹ سم تھنگ. لیکن اسکول کے دنوں میں نا اٹس ڈیفینیٹلی اے چیلنج کہ آپ کلاس روم کے دوران آل آف اے سڈن یو ریمبر وہ کیا تھا, پھر آپ کو مشکل ہوتی ہے فوکس کرنے میں. آپ کاؤنٹر اسے کیسے کرتے ہو؟ میں اپنے آپ کو, میں خود اتنا اپنے آپ کو کنٹرول رکھنے کی کوشش کرتا ہوں, مطلب کہ زیادہ مطلب کہ ٹائم لمٹ رکھوں اپنا, کہ میں زیادہ دیر تک نہ کہ اس سے ایکسیڈ نہ کروں. کیونکہ ہوا ہوا مجھے ایک بار ہوا ہوا آدھا سو رہا تھا, مجھے لگ رہا تھا اماں نے کہا تھا ادھر جا رہے کو, میں ایک طرف جا رہا تھا, کچھ ایسا ایک بار ہوا تھا. صحیح ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو کم ہی رکھوں, اور اگر کچھ زیادہ ہو جائے تو مطلب کہ آبویسلی اماں ابا ہیں چھتر لگانے کے لیے. ویری نائس, یہ سب سے پریکٹیکل سولوشن ہے. ماشاء اللہ اماں از دیئر, اسپیشلی مائیں بڑا خیال کرتی ہیں اس بات کا. تو آبویسلی میں سمجھتا ہوں روہیل کی ایک ایسی اسٹیج آتی ہے کہ وی نیڈ ہیلپ, اور آج کی یوتھ لٹرلی میں انہیں کہتا ہوں کہ تم نا ان کا شکریہ کرو گے اپنے پیرنٹس کا, جو تم سے چھین لیتے ہیں, ٹھیک ہے, بین لگا دیتے ہیں کبھی, یا ریسٹرکشنز لگا دیتے ہیں. کبھی کبھی میں اتنا زیادہ موبائل یوز کرتا ہوں, دیکھیں میرا کام ہے اوبیسلی گروپس پہ, واٹس ایپ گروپس پہ, پھر سوشل میڈیا ہینڈلنگ ہے, تو میں بھی کوشش کرتا ہوں. میں ابھی آپ کو اپنے بتاتا ہوں کہ میں کیا کرتا ہوں, اور روہیل سے بھی پوچھوں گا, آپ سے بھی. لیکن کبھی کبھی میں اتنا تنگ آیا ہوتا ہوں ان چیزوں سے کہ لٹرلی میرا دل کر رہا ہوتا ہے کہ کاش میں بچہ ہوتا, اور میرے اوپر میرے پیرنٹس ابھی تک یہی ہولڈ رکھتے. آپ پیرنٹس اس لیے نہیں رکھتے, ظاہر ہے دے سے کہ میچور ہو گیا, بڑا ہو گیا, ظاہر ہے, لیکن لٹرلی میرا دل کرتا ہے کہ یار کوئی مجھ پہ بھی ریسٹرکشنز لگائے اس چیز کے حوالے سے. آپ جو ہے رحیم, ہاؤ ڈو یو کاؤنٹر دس پریکٹیکلی؟ اس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو اس میں لیک ول پاور سے زیادہ ہمارا لیک آف گرومنگ یا آپ کے ارلی ایج پہ آپ کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے اس پہ ہوتا ہے. یعنی دیکھیں ایک سلوشن ہو سکتا تھا کہ ہوتا ہی نہ, جیسے کہ پہلے جب بچے روا کرتے تھے تو ان کے ہاتھ میں تیر کمان یا پھر ان کو ایکٹیویٹیز میں انوالو کیا جاتا تھا, تو بڑے ہو کے جہاد کرتے تھے, تو خالد بن ولید جیسے شیر پیدا ہوتے تھے. اب آج کل جب بچے روتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں پہلے ہی موبائل پکڑا دیے جاتے ہیں کہ جو گیم کھیلو, پوئم سنو, تم صحیح ہو جاؤ گے. تو پھر آپ اس طرح کی ہوپس تو ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. تو اس کا یہ سولوشن ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کے آئی فون کی جو آپشنز ہوتی ہیں اس میں آپ ڈفرینٹ آپشن ہوتی ہیں, اس میں پازیٹیو بھی ہوتی ہے کہ ٹائم لمٹ کا ہوتا ہے, آپ کسی اور سے پاسورڈ رکھوا لیں اگر اپنی ٹائم لمٹ کا, اور آپ میں 2 گھنٹے موبائل یوز کرنا, اس کے بعد آپ کو پاسورڈ نہ پتا ہو کسی بھی کنڈیشن میں 2 گھنٹے بعد ہی وہ کھلے. یا پھر آپ اپنے آپ کو اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں اتنا انوالو کر لو, اتنا ایگزیجریٹ ہو جاؤ کہ آپ اس میں آپ کے اندر اتنی انرجی ختم ہو جائے کہ آپ اس میں کر سکیں. ویری نائس, ویری نائس, ویری پریکٹیکل. آپ کرتے ہیں؟ میں ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں, طور طریقے ہوتے ہیں. آپ کی پہلے ایک بات تھی مجھے اس پہ ایک چیز کامنٹ کرنی تھی. آپ پیرنٹس کی بات کر رہے تھے, پیرنٹس کا جو اس میں رول ہوتا ہے, اس میں ہمیں ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم فطرہ پہ پیدا ہوتے ہیں, اور آہستہ آہستہ ایز ٹیکنالوجی از گروئنگ, ایز دا آرٹیفیشیل ورلڈ از انکریزنگ, ہم فطرہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور اس پوائنٹ پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جتنا فطرہ سے دور ہوتے ہیں اتنے ہی نیگیٹو کانسیکوینسز ہوتے ہیں. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. فطرہ کو تھوڑا ایکسپلین بھی کر دیں, کچھ لوگوں کو نہیں پتہ. innate disposition, آپ جس چیز پہ پیدا ہوتے ہیں, our core, what humans were designed for. جیسے حیا وہ فطرت میں ہے, بالکل, شرم فطرت میں, حیا فطرت میں ہے, your reflexes are fitra, but at the same time consuming organic food, that's part of your fitra, because humans at the start would eat. Sleeping at night was fitra, waking up early in the morning was all fitra. تو اس کے اندر یہ ہے کہ
our parents are closer to fitra than we are, because the world we are in now is bombarded with technology. Just yesterday میں چیٹ جی پی ٹی یوز کر رہا تھا, میں نے اتنا کمپلیکس ایسے لکھوایا ہے, مجھے ہو رہا تھا کہ سبحان اللہ یہ کریٹیوٹی جو ایک زمانے میں ہوتی تھی اب میں نہیں یوز کر کے چیٹ جی پی ٹی آ گیا. تو انڈرسٹینڈ دیٹ یور پیرنٹس آر دا لاسٹ اور یور گرینڈ پیرنٹس گیٹ وے ٹو دیٹ لائف اسٹائل آف فطرہ, that lifestyle of being at the nature at the original level. So always keep that in mind that maybe وہ شاید تھوڑے backward لگے, شاید وہ تھوڑے پرانے زمانے کے لگے, لیکن وہ ہمارے ایک ہی کھڑکی رہ گئے ہیں to that lifestyle of فطرہ which was good for our health. تو جتنا آپ ان کی باتوں کو سنیں گے, ان کی لائف اسٹائل پہ ایٹ لیسٹ رسپیکٹ کریں گے اور تھوڑا بہت امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے, automatically you feel your health will improve, your mental health will improve, because you're slowly going back to that innate life, that innate disposition what a human should live their life on. ایکسلنٹ. ماشاء اللہ. آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ میرے ایک ہمارے ڈرائیور ماشاء اللہ بہت اچھے انسان اور بہت پرانے ہمارے لائک اے فیملی مین, انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ آج سے کوئی 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے, ان کا بیٹا آپ کی عمر کا رحم 9th کلاس میں میٹرک میں ہی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار علی اس کو نا موبائل سکھا دو, اس کو موبائل نہیں آتا اسمارٹ فون. میں نے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا خدا کے لیے یہ تو اچھی بات ہے, آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو سکھا دوں, بعد میں آپ نے مجھے ہی کوسنا ہے کہ یہ کیا سکھا دیا تم نے اسے. تو ماشاء اللہ یہ دیکھیں نا کہ وہ نیچر کے اتنا قریب, سرٹن پیپل آر سو نیئر نیچر کہ انہیں یوز ہی نہیں کرنا. میں حیران رہ گیا, 9th کلاس کا بچہ, اس کو یوز ہی نہیں کرنا آتا. لیکن پھر میں نے دل میں سوچا کتنا لکی ہے. آپ ابھی راست پہ گئے ہوں گے, اس پہ کتنی ایک دم سے ایک کلیئرٹی آف تھاٹ ملی ہوگی, ایک پیس ملا ہوگا. برین فاگ سے بچ جاتے ہیں, برین فاگ ختم ہو جاتی ہے. میں نے جاتے ہی ان کے موبائل چھین لیے, زبردست, امیزنگ. نماز پہ اعلان کیا تو یہ سب شوق میں آ گئے, لیکن بعد میں ماشاءاللہ خوش بھی ہوئے کہ چلو اچھا ہے, ہم انجوائے کر رہے ہیں اس چیز کو. اچھا میں آپ کو ایک ٹپ بتاتا ہوں جس پہ میں عمل کرتا ہوں الحمدللہ, اینڈ اٹس ویری یوزفل, ویری پریکٹیکل. ایک چیز ہوتی ہے جو سائیکالوجسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں, اس کو DGP کہتے ہیں, ڈیفرڈ گریٹیفائڈ پیٹرن. گریٹیفیکیشن سمجھتے نا کہ ایک اپنی خواہش کو پورا کرنا, ہم سب کو گریٹیفیکیشن ہوتی ہے, اور انسٹنٹ گریٹیفیکیشن اٹینشن انجینئرس کا کام ہے. ہمارا کام ہونا چاہیے ڈیفرڈ گریٹیفائڈ پیٹرن. یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ انٹرپشنز لاتے ہیں اپنی ڈوپامین روٹین, اپنی گریٹیفیکیشن میں انٹرپشنز لاتے ہیں, اور یہ ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے. اس پہ ٹریننگز ہوتی ہیں باقاعدہ کہ ہاؤ ٹو برنگ انٹرپشنز انٹو یور ڈوپ روٹین. آپ دیکھیں نیچرلی, روہیل آپ نے بات کی فطرہ کی, نیچرلی اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اور 5 وقت انٹرپشنز آ رہی, سبحان اللہ. نیند بھی ڈوپ ہے, آ جا کے نیند میں انٹرپشن آ رہی, ٹھیک ہے, فجر پہ اٹھنا, آپ کو سکھایا جا رہا ہے انٹرپشن لاؤ اپنے مزے میں. اس کے بعد کیا کام آپ کرو گے, کتنا انجوائے کر لو گے, ظہر کی انٹرپشن آ گئی, ظہر سے اثر 3-4 گھنٹے, وہ پھر انٹرپشن آ گئی. یعنی ایک مسلمان تو پورا دن انٹرٹینمنٹ کر ہی نہیں سکتا. یہ تو وہی کرے گا نا جو نمازیں بھی چھوڑ رہا ہے, جس کے لیے نہ کوئی اللہ رسول کی امپورٹنس ہے, مطلب ٹوٹلی لائف کو کیئر لیسلی لینا, نہ کوئی طہارت کا خیال کرنا, نہ کوئی رسپانسبلٹیز, نہ نماز کا کوئی خیال. جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے انٹرپشنز تو وہ نیچرلی اپنی روٹین میں لا رہا ہے. ایک تو یہ کہ دیکھو نماز وہ انٹرپشن لائے گی, آپ کو صبر سکھائے گی, آپ وضو کرنے اٹھیں گے, آپ چل کے مسجد جائیں گے, ماشاءاللہ وہ واک اٹ سیلف پوری نماز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, جب آپ وضو کرتے ہیں, وضو کر کے مسجد تک جاتے ہیں, یو آر ان دا اسٹیٹ آف ورشپ, آپ کو ورشپ کا جو ہے وہ ثواب مل رہا ہوگا. میں کیا کرتا ہوں DGP کے لیے کہ میں جب بھی باہر جاتا ہوں کوئی سودا لینے گھر کا, کیونکہ دیکھیں ہم جو مرضی بن جائیں دنیا کے سامنے, آ جا کے ہم دہی لاتے ہیں گھر والوں کے لیے. آئی ایم شیور آپ لوگ بھی جو ہے وہ دہی لینے آپ کو بھیجا جاتا ہوگا, بٹ اینی وے, تو میں جب بھی کچھ لینے جاؤں باہر سے تو میں موبائل گھر رکھ کے جاتا ہوں, اور اس میں مجھے بڑا نا ایک وہ می ٹائم بھی مل جاتا ہے, اور میری وہ گریٹیفیکیشن کا جو پیٹرن بنا ہوا ہے وہ ڈیفر ہوتا ہے, وہ ٹوٹتا ہے. اسی طرح میں واک کرنے جاؤں تو کوشش کرتا ہوں نہ لے جاؤں, ہاں لے جاؤں تو یہ کہ پوڈ کاسٹ سننا, وہ بھی میں کوشش کرتا ہوں نہ ہو, کیونکہ دیٹ از آلسو دا می ٹائم. اسی طرح جم آپ کرنے جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ نہ لے جائیں موبائل,
آپ دیکھیں تو صحیح نا آپ کو کیا ہوتا ہے, انگزائٹی ہوتی کیا, لیکن ٹرسٹ می کہ آپ کا جو ایک پیٹرن ہے نا وہ ڈیفر ہوگا انشاءاللہ. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور بلکہ اپنے پیرنٹس کو آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ مجھ سے لے لیا کریں جب میں کہیں باہر جا رہا ہوں اس طرح. تو یہ آپ کی ہیبٹ ڈیولپ کرے گا انٹرپشنز لانا, اس ڈوپ روٹین کو کاؤنٹر کیسے جو ہے نا وہ آپ نے کرنا ہے. ادروائز وہی بات ہے, آپ سلپ ہوتے جائیں گے. اور ایک اور میں آپ کو اس کا ہارم بتاؤں کہ بورڈوم, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کی یوتھ کا, جو میں آپ سب سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھو یوتھ وانٹ انٹرٹینمنٹ اینڈ دے وانٹ تھنگس ٹو بی ڈن ان اے فلیش, دے وانٹ نیور اینڈ نیور انفارمیشن. اس پہ پوری ایک ریسرچ ہے, ویری انٹرسٹنگ ریسرچ روہیل, امریکن ایک یونیورسٹی, مجھے اس کا نام بھول گیا, خیر ریسرچ کیا ہے. ریسرچ یہ ہے کہ انہوں نے 2 گروپس, ایک ٹین ایجرس کا گروپ اور ایک ایلڈرلی پیپل کا گروپ 55+, دونوں گروپس کو گیمز کھلائیں, اور بڑی اچھی گیمز کھلائیں, بڑی اچھے گرافکس والی گیمز کھلائیں. اس کے بعد دونوں سے پوچھا کہ ہاؤ واز دی ایکسپیرینس. جو ایلڈرلی گروپ تھا دے ور آل تھینکفل اینڈ گریٹفل کہ واؤ مزہ آ گیا, مطلب گرافکس یہ وہ. جو ینگ گروپ تھا دے ور آل اباؤٹ کمپلیننگ, یہ کیا گیم ہے, یہ کیا ہے, اس سے بھی اچھی آ گئی ہیں, ٹھیک ہے. مطلب وہ ان کا اس لیول پہ ڈوپ وہ پہنچا ہوا تھا کہ ان کے لیے اٹ واز نتھنگ. تو انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ اصل میں جب ہمارے ڈوپ سینٹرز بڑھ جاتے ہیں, ان کی ویلیو بڑھ جاتی ہے, ان کا ایک سائز ہوتا ہے. جیسے دیکھو نا, ایک بڑا گلاس ہے اس میں زیادہ پانی ڈلے گا, ایک چھوٹا گلاس ہے اس میں چھوٹا سا وہ فل ہو جائے گا. تو یہی ڈوپ سینٹرز ہیں. بڑے سینٹر میں آپ کو ڈوپ ویلیو زیادہ چاہیے, جب وہ ایمپٹی ہوگا تو ایمپٹینس بھی اتنی فیل ہوگی, ہالونس اور ڈپریشن بھی اتنی ہوگی, انگزائٹی بھی اتنی ہوگی. تو دس از ہاؤ سائنس ورکس. اور اس ریسرچ سے یہ کنکلوڈ ہوتا ہے کہ ہماری جو جنریشن ہے نا وہ بور بہت جلدی ہو جاتی ہے. یعنی ابھی ایک چیز کھیلی تو بور, دوسری چیز وہ اس سے بور, تیسری چیز اس سے بور. اور اس کے اتنے ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز ہیں, مطلب میں آپ لوگوں کو کھول کے بتا رہا ہوں کہ اللہ معاف کرے ایسی نسل میرج کیسے چلائے. یعنی ایک ہی پارٹنر کے ساتھ آپ کو رہنا ہے, کمٹمنٹ دکھانی نا, کمٹمنٹ کیسے ہوگی اگر ہمارے ڈوپ سینٹرز اتنے زیادہ جو ہیں وہ بڑھ گئے, اور پھر ڈیمانڈز ہماری بڑھتی جائیں گی, ہم مور ڈیمانڈنگ ہوتے جائیں گے. تو یہ بہت بڑی ریزن ہے, اللہ معاف کرے, فیملی سٹرکچر بھی ڈسٹروائے ہونے کا, ڈیورسز کا, کہ ہم بور ہوتے ہیں, لوگوں سے نہیں ملتے, ہم کہتے ہیں جی یہ بورنگ کام ہے. پھر سب سے بڑا روہیل مطلب آئی گیٹ اسکیئرڈ کہ قرآن اور حدیث ہیز ناٹ کم ٹو انٹرٹین, رائٹ. کیا کر لیں گے آپ, کتنا انٹرٹیننگ بنا سکتے ہیں آپ اسلامک ایکٹیویٹی کو, رائٹ. تو یوتھ کہتی ہے کہ نہیں ہم نے وہاں اس لیے جانا بورنگ کلاس. تو بات اصل میں یہ ہے کہ یو ہیو ٹو گو. بورنگ کلاس ہے یا سلو کلاس ہے, جو بھی ہے آپ نے سیکھنا ہے نا, تو سیکھو جا کے. ہاں تھوڑا سا ہمیں ٹیچرز کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ذرا اچھے انٹرسٹنگ وے میں پڑھائیں, وہ ٹیچرز کا کام ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ کو انٹرٹینمنٹ نہیں وہاں پہ مل رہی ہے تو آپ کہو کہ جی میں یہاں پہ کیوں آؤں. جیسے کئی یوتھ کو میں نے کہتے سنا, اسلامک اسکول میں نے پڑھایا 4-5 سال, کہ سر یہ کئی بار سنی ہے حدیث, ہمیں وی نو اٹ آلریڈی. تو یہ بڑا ایک ڈینجرس وٹ ڈو یو تھنک ایٹیٹیوڈ. اور آپ لوگوں کا کیا رحم, وٹ ڈو یو تھنک یہ جو بورڈوم ہے آپ کو نظر آتا ہے اپنے ایج میٹس میں, پیئرز میں, یہ چیز بہت جلدی بور ہو جانا. اور اسلامک کلاسز کے حوالے سے کیا مطلب, اسلام کے حوالے سے کیا ہے کہ یہ بورنگ ہے یہ وہ. جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی حدیث, اف یو نو تو آپ اپنے اوپر امپلیمنٹ بھی تو کریں اس حدیث کو, آپ اس پر عمل بھی تو کریں. جاننے سے کیا ہوتا ہے, صحیح, ہمیں کافی لوگوں کو پتہ ہے 5 وقت کی نماز ہوتی ہے, ان میں سے 70% پڑھتے ہوں گے. صحیح. تو اگر آپ بور رہنے کا, اگر آپ کبھی بھی بور نہیں رہو گے اگر آپ جو سنت آپ کا, اگر سنت کے حساب سے اپنا ٹائم ٹیبل کو لے کے چلو. کہ ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ عشاء کی نماز کے بعد بستر پر تشریف لے جاتے تھے اور سو جاتے تھے. پھر رات کے ابتدائی حصے میں نوافل ادا کرتے تھے, تہجد پڑھتے تھے, اور پھر بستر پر تشریف لے جاتے تھے. فجر کی نماز اٹھتے ہی عبادت میں کمر بستہ ہو جاتے تھے اور پھر اپنے دن کا آغاز کرتے تھے. لیکن آج کل کی یوتھ کے لیے بہت مشکل ہے اس طرح کی روٹین فالو کرنا. تو اگر ہم نے چیز کو کاؤنٹر کرنا ہے بورڈزم کو, تو ایٹ لیسٹ آپ اپنا دن فجر سے سٹارٹ کرو.
کیونکہ وہ بہت بابرکت ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ اس وقت نماز پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر کے اور اپنے اسکول کا یا پھر جو بھی جاب کرتا ہے اس کا جو بھی کام ہے اس سے پہلے کر کے گھر سے نکلو اور اپنے دن کا آغاز جتنا پہلے ہو سکتا ہے کرو اور اپنے آپ کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو کرو, تو بورڈزم تو اس کو کاؤنٹر کرنا کوئی بہت بڑا محاذ ہے. ویری گڈ, سبحان اللہ. اور یہ بڑا اچھا پریکٹیکل طریقہ ہے اپنے ڈوپ سینٹرز کو بھی کاؤنٹر کرنے کا. ہاؤ ڈو یو کاؤنٹر بورڈم؟ سو بورڈم کا تو میری نظر میں ہمیشہ ایک ہی جواب رہے, اینڈ دیٹ از کہ باہر نکلو, ایکٹیویٹیز کرو, کھیل کود وغیرہ. Now, because youth is made for this, no? We are supposed to be active. We are supposed to be putting our energy somewhere every single day. میرے لیے تو شاید بے شک 24 گھنٹے ہو جائے, لیکن when I go outside, میں نے فٹ بال کھیلنی ہوں, میں نے رننگ کرنی ہوں, they recommend a gym partner. I can't find that one. Everyone's on their phone, ہر کوئی گھر پہ ہے, کوئی جانا نہیں چاہ رہا, کوئی ایسے. So it ultimately becomes hard for the one who is going against the flow. Everyone, جب آپ ہر کوئی ایسا کر رہا ہوگا تو ultimately you will fall, چاہے جتنے بھی آپ کوشش کر لو, کیونکہ نہر کے اگینسٹ جا رہے ہو نا. بالکل صحیح. اور اس کے علاوہ جو ہے جو ہمارے اسکولز ہیں اس کے اندر بھی موسٹلی, پاکستان کے اندر یہ ہے ایسے, لیکن موسٹلی اسکولس کے اندر زیادہ پڑھائی کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے, بیکاز ہمارے اسکول میں تو ایسے ہی تھا. اینڈ اسپورٹس کے لیے جانا ہے تو نہ آپ کے فیلڈ مینٹین ہے, نہ پراپر اکوپمنٹ ہے. سو اسپورٹس از جسٹ ناٹ, مطلب شو نہیں کی جا رہی نا. سو وہ پھر فیکٹر جو ہے آپ کے نہیں ہوگا تو obviously you're gonna stay home اور آپ بورڈ ہو گئے. اگر آپ فجر کے لیے اٹھتے ہو, فجر کے لیے اٹھ جاؤ اور عشاء تک, دیٹ از اے لاٹ آف ٹائم. اور اس ٹائم میں آپ پڑھائی کرو, آپ ایکسرسائز کرو, سب کچھ کرو. لیکن if you're only doing studies یا پھر آپ صرف ایکسرسائز کر رہے ہو, at one point you're going to be tired of this. تو ایک کمبینیشن ہونا چاہیے چیزوں کا, ورائٹی ہونی چاہیے, کیونکہ اسٹڈیز سے آپ کا دماغ تھک جائے گا, فزیکل ایکسرسائز سے آپ کی باڈی تھک جائے گی. یو نیڈ ایکول بیلنس ان دیٹ. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ, اور وہ مینٹین کرنا تو انفارچونیٹلی بہت مشکل ہو گیا آج کل کے معاشرے میں. ویری نائس. بک ریڈنگ ہیلپس. بک ریڈنگ ہاں جی ہوتا ہے, لیکن پھر وہ بات یہ ہے کہ گھنٹوں تک چلائی جاتی ہے. وہ اچھی ایڈکشن. ہاں ٹھیک ہے, اچھا نشہ. یہ مطلب کہ الٹا ہی میرے لیے الٹا ہو جاتا ہے, پتہ نہیں. آپ پڑھتے ہو ماشاء اللہ کافی بکس, کون سی جانرے آپ؟ جانرا سائی فائی پڑھی ہیں, مطلب لیکن میں ابھی ان کی بات پہ بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بات اچھی کی ہے کہ ورائٹی لائیں اپنے لائف میں. تو اس پہ یہ کرنے کے لیے ایکچولی امپلیمنٹ کرنے کے آپ ایک ٹائم ٹیبل اپنا بنا لو نا, ایک پلان کر لو کہ مجھے دن میں کرنا کیا ہے. صحیح ہے. آپ کو مطلب کہ ہر وقت ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ آپ نے اب کیا کرنا ہے, اور مطلب کہ کچھ بڑا کرنا ہے. تو اگر آپ ایک ٹائم ٹیبل بناؤ گے, اپنے آپ کو پلان رکھو گے, تو آپ کا لائک ڈوپ سینٹرز کا ذرا والیوم بھی کم رہے گا, کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب مجھے اس وقت یہ کرنا ہے, اس وقت جم پہ جانا ہے, اس وقت مجھے کوئی بھی فرینڈس ساتھ ہینگ آؤٹ کرنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, تو آپ کو پتہ ہوگا, آپ پہلے سے تیار ہو گے. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ کہ ڈسٹریکشنز جو ہے نا, دے preventing them is much easier when you have goals. آپ کو پتہ ہے میں نے وہ کرنا ہے, I don't have time for this, ابھی اسی وقت سائڈ پہ کر دیتے. سو گولز از, اور آپ کے ڈیلی گولز ہیں, لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم, تو وہ کافی مدد کر دیتے ہیں. روہیل, جو چھوٹے بچے, یہ تو چلیں ان کے ایج گروپ میں گولز بنائے جا سکتے ہیں, جو مطلب آپ کہہ لیں 6 ایئر آن ورڈ, وہ بھی ایڈکشن کافی ہے, پھر امی ابو بڑا غصے ہوتے ہیں, وہ کیا کریں؟ گولز ان کے لیے بنانا تو بڑا مشکل ہے, ان کو پیرنٹس بنا کے دیں. ان کے لیے گول سیٹنگ از ڈیفیکلٹ فار شیور, بیکاز دے آر ان اے ینگ ایج, دے ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. بورڈم کی جو بات ہوئی تھی نا, فار دس ینگر ایج گروپ, آئی ہیو اے سلائٹلی, میرا تھوڑا الگ پرسپیکٹیو ہے. مجھے لگتا ہے بورڈم ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے. ایک جو 6 to 15 کی جو ایج ہے, اس کے اندر اف آئی ریکال مائی چائلڈہڈ ڈیز, میرے پاس کیونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا, موویز نہیں الاؤڈ تھیں, آئی ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو. اب ٹھیک ہے میں ویٹ کر رہا ہوں, لیکن میں 5 بجے جب سورج تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے کتنا ویٹ کر سکتا ہوں میں, 4 5 6 گھنٹے صبح کے کیا کروں. تو اس مومنٹ میں مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں اپنے گارڈن میں نکل جاتا تھا, مکھیاں پکڑ رہا تھا, مکوڑوں کے کاسل بنا رہا تھا, سینڈ کاسل بنا رہا تھا. لیکن یہ وقت کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں تھا کرنے کو,
it gave me a lot of clarity of thought from a younger. It helped me, put information in the right boxes. And it helps you mature really fast when you have time to yourself at a younger age. And then additionally, because of that free time, آپ خیالی پلاؤ تو ہم سبھی بناتے ہیں نا, لیکن وہ پھر ایسا میرینیٹڈ پلاؤ بنتا تھا کہ اب اتنا ٹائم تھا سوچنے کو. So then you automatically start having big visions, big goals, your creativity increases. True. So boredom in a younger age, idle thought, of course there's also saying the empty mind is the devil's workshop. That's definitely there. آپ تاؤز واؤز پڑھ کے تھوڑے آپ بور ہوئے. Your creativity really enhances. Right. So I would definitely say کہ ان بچوں کو all the time active رکھنا ہے نا, کہ بس swimming کرانا, horse riding کرانا, پھر cricket کھیلنا, پھر کوئی sometimes let the kids get bored. Right. I would Very nice, very interesting perspective, different perspective. اب quickly میں بس ٹائم بھی چکے, بس ختم ہونے والا ہے. I will like to tell you guys, اور آپ بھی اس میں ایڈ ضرور کریں, some of the practical tips کہ اب کیا کیا جائے. دیکھیں, ٹوٹلی موبائل چھین لینا اور یہ کہ ٹوٹلی کہہ دینا کہ بس کوئٹ سوشل میڈیا, یہ تو شاید پاسبل نہ ہو. آلدو دس از دی آئیڈیل سچویشن. گورے تو کر رہے ہیں, کچھ نے موبائل اپنا پھینک دیا, سیدھی سی بات. لیکن چلیں ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ نے سوشل میڈیا کرنا ہی ہے یوز, ایک تو ٹائم لمٹ رکھیں, جیسے آپ نے میرے خیال آپ نے مینشن کیا تھا کہ ٹائم لمٹ میں رکھتا ہوں. دوسرا, فرسٹ تھنگ یو شوڈ ڈو is go on a social media cleanup. What is meant by social media cleanup? Open your Facebook, Insta, جو بھی آپ فالو کر رہے ہیں. Check the pages you are following and the kind of people who are your friends. آپ ایسے پیجز کو انفالو کر دیں جو unproductive ہیں, جو آپ کو سوشل کمپیریزن بہت کرا رہے ہیں. پروڈکٹیو پیجز کو لے آئیں. جیسے حنزلہ, میں نے آپ کو ریسنٹلی اپنی انسٹاگرام پیجز ریفر کیے, جو 24-25 پیجز میں فالو کر رہا ہوں. اس میں سائنس پیجز تھے, اسٹرانومی, اس میں کوانٹم فزکس, اس میں نیچر, ٹریولنگ پیجز, وزڈم کوٹس, بزنس ٹپس, تھنگز لائک دیٹ, اسلامک کوٹس, موٹیویشنل کوٹس. ماشاء اللہ, تو یہ کہ میری فیڈ پہ تو ہی اچھی انفارمیشن رہی ہوتی. یوٹیوب پہ آئی لائک ڈبیٹس. آئی لائک ٹو فالو دوز پیپل جو ڈبیٹس کر رہے ہوتے ہیں, فیمنزم, دونوں سائڈس کو سننا, رائٹ. تو میری فیڈ پہ جو ریلز چل رہی ہوتی ہیں وہ 30 سیکنڈ کی وہ کلپس ڈبیٹس کے, یا وہ جو دعویٰ آئرہ کر رہا ہے وہ لنڈن پارک میں, وہ آرگومنٹس آ رہے ہیں میرے سامنے. تو یہ ماشاءاللہ کہ اس کا ایک فائدہ بھی ہے. دیکھو, الگوریدم انجینئرس کا نا ایک فائدہ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہو وہ آ جاتا ہے. تو یہ اس کو ہمیں یوز کرنا چاہیے اپنے بینیفٹ کے لیے, کہ ٹھیک ہے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تو لاؤ. اور جو نیگیٹو چیزیں ان کو آپ ناٹ انٹرسٹڈ, ایک وہ آپشن ہوتی ہے, وہ دبا دیں, نہیں آئے گا, ٹرسٹ می. وہ پھر فلتھ آپ کے سامنے آئے گی نہیں. تو ایک تو یہ کہ سوشل میڈیا کلین اپ بہت ضروری ہے, اور فائنڈ آؤٹ دیز پیجز, نیچر پیجز, سائنس پیجز, ٹریولنگ پیجز, وزڈم کوٹس وغیرہ وغیرہ. اوکے, دوسری جو چیز ہے سمجھنے کی کہ دیکھیں, انڈرسٹینڈ کہ سوشل میڈیا از ناٹ اے سیف پلیٹ فارم. پرائیویسی, اس پہ سنوڈن پوری میں ریفر کروں گا آپ لوگوں کو بھی. سنوڈن کا پتہ ہے آپ کو, ایڈورڈ سنوڈن, وسل بلوئر. وسل بلوئر ایک ٹرم ہوتی ہے, ایسا شخص جو کسی ایجنسی میں تھا سیکرٹ سروسز میں, اور اس نے کوئی سیکرٹ بلو کر دیا اس گورنمنٹ کا, اس کو وسل بلوئر کہتے ہیں. تو سنوڈن اس سینچری کا سب سے بڑا وسل بلوئر ہے. ایڈورڈ سنوڈن US سٹیزن ہے, ابھی رشیا میں ریفیوج, پولیٹیکل ریفیوج لی ہوئی ہے اس نے, وینزویلا میں, رشیا میں نہیں. اس پہ مووی بھی بنی ہے ایڈورڈ سنوڈن. اس نے کیا کیا کہ NSA, نیشنل سیکورٹی ایجنسی, اس کے کوئی سیکرٹس ایکسپوز کیے, دنیا کو بتائے کہ یہ کر کیا رہے ہیں آپ کے ساتھ. یعنی اس نے دکھا دیا کہ آپ کی کوئی بھی چیز سیف نہیں ہے. ایون جب کیمرہ آپ کا لیپ ٹاپ بند ہے, آف ہے, تو کیمرے سے وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں. اور اسی سے اس کا کانشیس جاگا تھا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. دے آر انٹرنگ پیپلز پرائیویٹ رومز لٹرلی, اور دیکھ رہے ہیں, نوٹ کر رہے ہیں. تو دیکھیں, اسپیشلی گرلز کو میں کہوں گا, پلیز بی ویری کیئرفل اپنی پکچر شیئر کرتے ہوئے, اور یہ کہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہوئے, پھر اپنی انفارمیشن کہ میں یہاں ہوں, میں کیا ضرورت ہے. آپ کہیں گئے ہوئے تو کسی کو کیا کہ میں ادھر پہنچا ہوں, کوئی کچھ نہیں اپریشیٹ کرے گا. زیادہ تر لوگ میں بھی حسد کریں گے, ٹھیک ہے, حسد از ریئل, یا وہ کمپیریزن کرنے لگ جائیں گے. تو اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ تو پریویسی کا بہت جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے.
तीसरा, स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए. हेल्दी स्क्रीन टाइम इज 2 hours, एनीथिंग अबव दैट इज नॉन हेल्दी, अनहेल्दी. स्क्रीन टाइम से मुराद है कि स्क्रीन्स के साथ आप कितना अटैच्ड हैं, राइट. अब कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं हमारी जॉब ही ऐसी है, या कोविड के टाइम पे बच्चे आर्ग्यू करते थे ना कि हमने तो पढ़ना ही यहाँ, तो 2 घंटे में तो नहीं पढ़ाई होगी. तो वो हमें भी पता है कि वो असल में क्या होता था, वो एक बहाना था, असल में क्या होता था ये हमें भी पता है. तो हेल्दी स्क्रीन टाइम इज़ 2 hours. उसके बाद आप किसी को कहें जी कि मुझसे छीन लें ये चीज़ आप, और फाइंड आउट एक्टिविटीज़. हंजला ने इतनी अच्छी बताई, आपने तीनों ने माशाल्लाह, तो अमेजिंग एक्टिविटीज़, इसमें क्यों ना हम जो है वो इन्वॉल्व हो. चौथी टिप मेरी है कि देखो, अगर आपने सोशल मीडिया यूज़ करना ही है तो टीच एंड मॉडल काइंडनेस ऑनलाइन. आप इमिटेट करो काइंडनेस को, और आपके थ्रू एक वेव ऑफ काइंडनेस, जैसे देखें जो कमेंट्स हैं वो पढ़ते हैं लोग, आपने देखा है ना कमेंट्स क्या होते हैं, किट लग रही होती है किसी की, फिल्थी मजाक हो रहा होता है, राइट. हर बंदा फिर उस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा होता है कि मैं भी कोई फिल्थ, कोई जोक, कोई GIF शेयर कर दूँ. उसको ब्रेक करो कोई ऐसी बात करके, यानी काइंड बात कोई करके, किसी का मजाक उड़ रहा है तो पॉजिटिव कमेंट कह के. यकीन करें ये आपकी जो यंगर जनरेशन है वो आपको इमिटेट करेंगे. यू हैव टू डिफाइन, आप लोगों ने डिफाइन करना है कि यंगर जनरेशन के लिए आप क्या वर्ल्ड बना रहे हैं. अगर तो वो मीम्स और गालियों का सिर्फ एक वो है कल्चर, तो फिर वो वही करेंगे. लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव वर्क आ रहा है, ठीक है, आप इंस्पिरेशनल एक फिगर उनके लिए बनेंगे, आपकी तरफ से एक काइंड कमेंट आ रहा है किसी के लिए, आप किसी को डिफेंड कर रहे हैं मे बी, ठीक है, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त मैं समझता हूँ ऑनलाइन मैनर्स हमें दिखाने की जो है ना वो बहुत ज़रूरत है. फिर नो द एजुकेशनल एप्स. मुस्लिम प्रो इज़ वन ऐप, चेक इट आउट. उनका अपना नेटफ्लिक्स टाइप एक पूरा वो प्लेटफॉर्म है, कैल बॉक्स के नाम से, QAL बॉक्स के नाम से. उस पर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज़, इस्लामिक मूवीज़, TV सीरीज़ हैं, चेक इट आउट. उसकी सब्सक्रिप्शन होती है, मुस्लिम प्रो ऐप का नाम. इस तरह और बहुत एजुकेशनल ऐप्स हैं. नेशनल जियो नेट, जियो की ऐप है, वो बहुत अच्छी है. तो एक्सप्लोर है कि वो प्रोडक्टिविटी और अच्छी ऐप्स जो है वो क्या है. देखिए ऑडियो बुक्स की ऐप आ गई, यानी ऑडियो बुक्स की समरी होती है ऑडियो में, 2-3 मिनट्स में आपको पता लग जाता है बुक में क्या है. अच्छी बात है, एक आपके इंफॉर्मेशन उसमें ऐड हो रहा है. और अपने जो प्रोडक्टिव ऐप्स हैं उसको होम पेज पे रखें, और जो नॉन प्रोडक्टिव है उनको निकाल दें होम से, ताकि वो क्लिक इन आओ. कोशिश करें कि फेसबुक को ज़्यादातर लॉग आउट रखें. मैं ये करता हूँ प्रैक्टिस. इससे क्या होता है कि मेरा पाथवे बन रहा है, मेरे ब्रेन को मैसेज आ रहा है कि फेसबुक एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है. आप 2-3 बार रीलॉग करेंगे, उसके बाद आप कहेंगे यार छोड़ो, बस ठीक है, लॉग आउट ही अच्छा है. वो आदत डालें अपनी, लॉग आउट रहें एप्लीकेशन से, अनप्लग करें अपने आप, ऑफ कर दिया करें वाईफाई का बटन 1 घंटे के लिए, राइट. डोपामीन फास्टिंग किया करें, 3G 4G ऑफ कर दिया, और बस रिलैक्स होके, जैसे रोहेल ने कहा कि बोर्डोम इज़ अ गुड थिंग सम टाइम, कि ठीक है आप सोचें मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, थिंक अबाउट इट, प्लान आउट द डे, वगैरह वगैरह. तो ये कुछ मैं समझता हूँ बहुत प्रैक्टिकल टिप्स. और आप लोगों से भी फाइनली पूछूंगा, लेकिन एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि एक नुस्खा है जो ये बताते हैं, सोशल मीडिया एडिक्शन को डील करने वाले जो बताते हैं, एक प्रॉपर नुस्खा है कि 30 डेज़ तक आपने ये काम करने हैं, 30 डेज़ तक, और आपकी आदत छूट सकती है सोशल मीडिया एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन. नंबर 1, टर्न ऑफ योर फोन बिफोर गोइंग टू बेड. डेली करना है फॉर 30 डेज़ कॉन्शियसली, ओके, स्किप नहीं करना है. आपका वो टूटेगा, ग्रेटिफिकेशन टूटेगी इससे, ठीक है. और आप देखेंगे आपको नींद अच्छी आ रही है, आपको ख्वाब अच्छे आ रहे हैं, ख्यालात अच्छे आ रहे हैं, राइट. दूसरा, जब आप सुबह उठें तो 1 आवर तक फ़ोन ऑन नहीं करना, 1 आवर, ओके. डीप वर्क करना है आपने, और ये 1 महीना प्रैक्टिस करनी है. ऑन ही नहीं करना, नोटिफिकेशंस भी नहीं चेक, नथिंग. नंबर 3, रीड एटलीस्ट 10 पेजेस अ डे फॉर 1 मंथ. किसी भी बुक की, एंड ऑफ टाइम्स में कोई बुक ले लो, कुछ सहाबा पे स्टोरीज, नॉवेल्स, एनीथिंग यू वांट. बेहतर है इस्लामिक बुक्स. 3 अपने 30 दिन 10 पेजेस डे. वर्कआउट एटलीस्ट 3 times a day. साइकिलिंग में भी, बैडमिंटन, स्क्वाश, जो भी, मे बी वॉलीबॉल, वॉकिंग, रनिंग, जिम, जैसे आप जिम, लेकिन 3 times a week फॉर 30 days.
تو یہ کتنے بن گئے 12 to 15 days ورک آؤٹ ہے مہینے میں. اس کے بعد ٹریک آؤٹ یور ٹائم اینڈ پروگریس. آپ نوٹ کرو کہ آپ پروگریس کتنی کر رہے ہو. اس سے آپ کو کانفیڈنس ملے گا کہ ہاں میں پروگریس صحیح کر رہا ہوں. اور اگر نہیں کر رہے تو آپ کو ملامت ہوگی, آپ اپنے آپ کو ملامت کرو گے. یہ نسخہ ہے بہت پاورفل, یہ میں نے کر کے بھی دیکھا ہے الحمدللہ. امیزنگ اس کے ایفیکٹس ہیں. رات کو میری عادت بن گئی تھی ایک دور میں, اللہ کرے پھر بنے, کہ میں رات کو موبائل آف کر دیتا تھا, وضو کرتا تھا, نفل پڑھتا تھا عشاء کے بعد, اوبیسلی وطر سے پہلے نفل پڑھ کے میں کوئی اسلامک بک پڑھتا تھا, اور امیزنگ نیند, سیرہ پڑھتا تھا, امیزنگ نیند مجھے آتی تھی. یہ ضرور آپ نے کرنا ہے. لاسٹلی آپ کیا ٹپس دیں گے اسٹارٹنگ فرام یو راہم؟ میں نے کافی ٹائم لے لیا. جب بھی آپ چیک کرو کہ اچھا ہم دوست اکٹھے ہو رہے ہیں تو ان کی نظر میں فن ٹائم کیا ہے, موبائل آن کرنا, پب جی کھیل لی, کال آف ڈیوٹی کھیل لی. رائٹ. ہم اپنا ٹائم, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ملنا چھوڑ دو, ہم اپنا ٹائم اچھی ایکٹیویٹیز میں بھی اویل کر سکتے ہیں. آپ نے شروع میں پوچھا تھا کہ کیسی ایکٹیویٹیز یا گیمز ہو سکتی ہیں جس سے آپ کو آپ کے سکلز بھی پالش ہوں اور آپ کے اس طرح سوشل میڈیا ایڈکشن بھی ہو. صحیح. تو فرسٹ آف آل کئی گیمز ہیں, جیسے ڈارٹس ہیں, ڈارٹ سے آپ کا ایم اچھا ہو سکتا ہے. رائٹ. کیرم ہے, اور یہ گھر میں ایزیلی کھیلی جا سکتی. کیرم ہے جس سے آپ کا اینگل اچھا ہو سکتا ہے. چیس ہے. کافی گیمز ہیں ایک جو آپ کو پروڈکٹیوٹی کی طرف اور پریکٹیکل لائف کے اندر ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. ویری نائس, ویری نائس. What about you, Anzali? I think if someone is seriously suffering from addiction, Right. and they're in their college, job, whatever, اور انہوں نے deep work کا کام کرنا ہے, انہوں نے کام consistency کرنی ہے. So یہ اور بھی بہت لوگوں نے کہا ہوا ہے, اینڈریو ٹیٹ نے کہا ہوا ہے, some other red pill people. اس کی start with exercise, or start with one thing, reading. You start with one thing, you do it for 10-20 days, آپ consistent ہو جاتے ہو, then you use the same formula جو آپ روز وہ چیز کر رہے ہو, اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا اور ملا دو. And every day you can be consistent with the things you actually want to be. Like پڑھائی ہو جائے, ایکسرسائز ہو جائے. میں نے خیر ابھی میرے سے اتنا نہیں ہو رہا, لیکن at one time I started this, اور میں نے روز ایکسرسائز کیا. اس سے ٹھیک ہے, صرف ایکسرسائز ہو رہی تھی اور کچھ بھی نہیں. The rest of the day was worthless. But جب وہ 10 دن کنسسٹنسی شروع ہو گئی, اس کے ساتھ پڑھائی بھی روز 10 منٹ 20 منٹ 30 منٹ, اور پھر اس کے ساتھ کافی اچھا ہے. So consistency is key ہر چیز کے لیے. Everyone knows that. And if you want to maintain that, you just start with one step and you take the other one and then further on. اور یہ تب ہے جب آپ کرنا چاہو, یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کرنا بھی چاہتے ہو کہ نہیں. آپ کو once you have decided کہ I need to get rid of this, تو پھر آپ ماشاءاللہ اس پہ آٹومیٹکلی آ جاؤ گے جو آپ نے بتایا. آپ لاسٹ فیو ورڈس کیا کہیں گے؟ جی, فیملی اور فرینڈس کے ساتھ کوالٹی ٹائم بہت اس کی مدد کرتا ہے. میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں. لائک میں نے آپ کو بتایا بھائی کے ساتھ میں ٹیبل ٹینس کھیلتا تھا, ہم ہنستے کھیلتے ہیں مطلب کہ, اور مزہ آتا ہے. ٹیبل ٹینس گھر رکھا ہوا ہے؟ جی گھر میں ٹیبل ہے. میں نے بہن کے ساتھ کبھی چیس کی گیم لگا دیتا ہوں, اماں کے ساتھ کیرم کھیل دیتا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ کچھ کریں, لیکن بہت مزہ آتا ہے ان سب میں. لائک فون تو بھولا ہوتا ہے مجھے, کچھ ہے بھی چیزیں. اور آپ اس کے علاوہ جو آپ یہ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کر رہے ہو, جیسے آپ جم کر رہے ہو, اگر آپ کچھ جیسے جم پہ ہیں تو کوئی گول اپنے دماغ میں رکھو, کوئی موٹیویشن لاؤ کہ مجھے یہ ریچ کرنا ہے, کیونکہ وہ موٹیویشن آپ کی سوشل میڈیا ایڈکشن سے فائٹ کرے گی. جیسے میں نے آپ کو کہا ہے میں 60 kg کا کرنا چاہتا ہوں بینچ پریس, تو مطلب کہ وہ موٹیویشن مجھے ہر روز لاتی ہے کہ مجھے کر کے رہنے آگے جانے. تو مطلب کہ اس میں مجھے سوشل میڈیا بھول جاتا ہے کچھ ہے ابھی. ویری پریکٹیکل. فرینڈس کے ساتھ بھی بہت مزہ آتا ہے, آپ گھومو پھرو, کوالٹی ٹائم جیسے کہتے ہیں نا, بس چیٹنگ, مطلب کہ فون پہ نہیں, فزیکلی کوالٹی ٹائم. ہاں جی, بہت مدد کرتا ہے آپ. ویری نائس, ویری نائس. روہیل, شیخ حمزہ زوجس نے یہ ہمیں بات بتائی تھی, نے really hit me. He explains to us that for a man, a Muslim man, we should not need motivation for difficult tasks. For us, it's not motivation, it's duty. اب اٹھنا ہے فجر پہ تو اٹھنا ہے, مجھے اپنے آپ کو موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ میں چاکلیٹ کھاؤں گا, میں پہ فجر پہ اٹھنا ہے. جم جانا ہے, پڑھائی کرنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ has made a man
it's not very easy, contrary to popular belief, to be a Muslim man. Allah's put a lot of responsibility on us. We have a responsibility to protect our family, to provide for our family, and for that reason, اگر ہم موٹیویشن کا انتظار کریں نا کہ میں موٹیویٹ ہوں گا تو جم جاؤں گا, موٹیویٹ ہوں گا تو تہجد پہ اٹھوں گا, motivation will never last. Motivation, like you said, consistency is key. Motivation is not consistent, but duty is. If you can, and it feels wrong of me to say this because I'm struggling myself and I myself want to, live a life where motivation is not needed. But if we, inshallah, one day can start living lives where it's the duty that matters, the job that matters, inshallah, we can be really good Muslim men. جزاک اللہ خیر ایوری ون. آئی ہوپ کہ یہ بینیفیشیل ہوگا ہماری ٹیمز کے لیے. may اللہ bless all of you. اور جو ہم نے باتیں کی اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. اگر آپ نے یہاں تک یہ ویڈیو دیکھی ہے تو پھر ہماری طرف سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا اسائنمنٹ ہے. یو سی, لیونگ سوشل میڈیا از ناٹ دیٹ ایزی اینڈ اٹس ایکچولی ویری ڈیفیکلٹ وداؤٹ اے گروپ آف فرینڈس. تو ہمارا یہ اسائنمنٹ بہت سمپل ہے. میک اے فرینڈس گروپ, be it on WhatsApp, of your school friends, neighborhood friends, you name it. And your goal should be very simple. Start some healthy activity. آپ سائیکلنگ کریں, ہارس رائڈنگ کریں, فٹ بال کھیلیں, جم جانا شروع کریں, لیکن آپ کا گول یہ ہونا چاہیے کہ اس فرینڈس گروپ کے تھرو آپ اپنی سوشل میڈیا کی جو یوزیج ہے اس کو کم کریں. اور اگر ان ایکٹیویٹیز کے دوران آپ نے کوئی ویڈیوز بنائی ہوں یا کوئی کانٹینٹ کریٹ کرتے ہوں, بفور یو پوسٹ دیم آن سوشل میڈیا, ٹیگ دا یوتھ کلب لاہور ٹیم, کیونکہ جب آپ ٹیگ کریں گے وہ ہمارے سامنے آئے گا کانٹینٹ, اور انشاءاللہ یہ کانٹینٹ پھر ہزاروں لوگوں کے لیے ایک انسپریشن بن سکتا ہے. سو انٹل نیکسٹ ٹائم, السلام علیکم.